تبلیغ کے ثواب باقی ہے کہ میں کہتا ہوں 49 کروڑ کے ایسے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. دین کی تبلیغ کرو گے کیونکہ اس کا تو قرآن میں حکم ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا تو قرآن میں حکم ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا تو قرآن میں حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یا ایھا الرسول بلغ، میں نے تمہیں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے. حضور نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک مسئلہ بھی مجھ سے پہنچا ہے تو اس کی تبلیغ کرو. اور فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو حج میں موجود ہو ان کو میری باتیں پہنچاؤ، جو غائب ہے تبلیغ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی لوگ ایسے فقیہ پیدا ہوں جو تم سے زیادہ دین سمجھنے والے ہوں. تو تبلیغ تو اللہ کے بندے، اللہ کا حکم ہے. اور مولانا الیاس نے پوری دنیا میں دین پہنچایا، کلمہ پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، اور کتنے بگڑے لوگ ہیں جن کو راہ راست نصیب ہوا. دعوت و تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں یہ کام کیسا ہے چل کے دیکھ لو. ان کے ساتھ لگ کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 1 دن 3 راتیں لگا کے دیکھ لو. اگر وہ تمہیں چوری سکھائیں، ڈاکہ سکھائیں، قتل سکھائیں، بے حیائی سکھائیں، چھوڑ دو. اگر کوئی اچھا کام سکھاتے ہیں پھر لگے رہو. یعنی ایسے پوچھتے ہیں جیسے تبلیغ کا کام کوئی نئی چیز ہے. انا للہ و انا الیہ، وہ یہی تبلیغ تو تھی جس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو کھڑے ہو میری باتیں سن کے ان کو پہنچاؤ جو یہاں موجود ہیں. یہ دین کا کام ہی تو تبلیغ ہے. یہ تو انبیاء کا کام ہے. اس کے بارے میں پوچھا اللہ ہدایت دے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے. بلکہ پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، خدا کرے ہوتا رہے. یہ تو ہمیں اللہ کا حکم ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.